غوث اعظم المدد یا غوث میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پا سکتے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ کے ہو رہو۔ مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ اچھا، تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دے۔ تو شرک سب سے بڑی گندگی اور نجاست ہے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا بولو حکم دیا۔ اچھا، یہ بھاگتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل۔ آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں۔ آیا نا دوڑ تھلے، چھڑ دے عبادت نو۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاید کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تے شاید کوئی نہیں۔ یہ بھی بھائی ایک طہارت ہے کہ آپ اپنے نظریات کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیں، اور یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے۔ چاہے بتوں کے بارے میں ہو، چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں، جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے، ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے، ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے